خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ عصر کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ یوں تو بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تمام لوگ، تمام انسان خسارہ اٹھانے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور دین حق کی ایک دوسرے کو تلقین کی اور پھر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کی۔ اس سورہ کی روشنی میں اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان پر 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ 4 چیزوں کو، 4 باتوں کو جانیں۔ پہلی چیز یا پہلی بات ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ دوسرے نمبر پر دین پر عمل کرنا۔ تیسرے نمبر پر دین کی دعوت دینا، اور چوتھے نمبر پر دین پر صبر کرنا، یعنی دین کے علم کے حصول میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کی دعوت دینے میں جو مشکلات، پریشانیاں، چیلنجز آئیں انہیں برداشت کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ ان 4 چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے: علم، عمل، دعوت اور صبر۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والے کو اجر اور ثواب ملے گا اور دنیا اور آخرت میں اللہ انہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اور نہ کرنے والے کو گناہ ہوگا، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور اللہ کی مشیت کے مطابق اسے سزا ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں واجب، جس کا کرنا ضروری ہے، کرنے پر اجر اور ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر گناہ ہوگا اور اس کے لیے سزا مقرر ہوگی۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں اس سورہ کی روشنی میں جو معلوم ہوتی ہے، ان چیزوں کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ ہر مسلمان پر واجب ہے، اگر وہ آخرت میں نجات چاہتا ہے، اگر وہ قیامت کے دن خسارے سے بچنا چاہتا ہے، قیامت کے دن فوز و فلاح اور کامیابی چاہتا ہے، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں، اس عمر میں جو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت دی ہے، ان 4 چیزوں کو جانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ سورہ کے اندر ایمان کا لفظ آیا ہے اور اہل علم نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے۔ شریعت کا علم، دین کا علم، وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، وہ علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وہ علم جو دین کے بارے میں ہے، اسلام کے بارے میں ہے، وہ علم جس کے بارے میں انسان کے مرنے کے بعد قبر میں پوچھا جائے گا، رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ ان 3 چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ یہ علم حاصل کیے بغیر انسان جاہل ہے،
چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، سائنسداں ہو، بڑا سے بڑا قابل انسان ہو دنیاوی معاملات میں، دنیاوی علم و فن اور ہنر میں، لیکن اگر اس کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، اور جہالت کی وجہ سے وہ دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں ایمان کا ذکر کیا ہے، پھر عمل کا ذکر کیا ہے، پھر دعوت کا، اور پھر صبر کرنے کا۔ ایمان کے لیے، عمل کے لیے، دعوت کے لیے اور اس پر صبر کے لیے علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بغیر علم کے نہ انسان ایمان لا سکتا ہے، بغیر علم کے نہ انسان عمل کر سکتا ہے، بغیر علم کے نہ انسان دین کی دعوت دے سکتا ہے، بغیر علم کے نہ انسان یہ جان سکتا ہے کہ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے صبر کرنا ہے، کن چیزوں پہ صبر کرنا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہر انسان پر دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ اللہ کا حکم ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو دین کا کلمہ ہے، اسلام کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں علم حاصل کرو کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کے کہنے کی، اس کے پڑھنے کی، اس کی گواہی دینے کی شرطیں کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد کیا کرنا ہوگا اور کن چیزوں سے بچنا ہوگا، یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے علم حاصل کرو، جانو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، اس کا معنی اور مطلب ہے کیا۔ ایک بار اس کی گواہی دینے کے بعد، اس کو مان لینے کے بعد کس راستے پر چلنا ہوگا اور کس راستے سے بچنا ہوگا، ضروری ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ گناہوں کی مغفرت کیسے ہوگی؟ ایمان لا کر، عمل کر کے۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ انسان ایمانیات کے بارے میں علم حاصل کرے، دینیات کے بارے میں علم حاصل کرے اور اعمال کے بارے میں علم حاصل کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم ہی کے بارے میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں وہ علم ہی کے بارے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز کیا، نبوت اور رسالت کے تاج سے نوازا، تو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ علم حاصل کرنے کا ہے۔ اقرأ، علم حاصل کرو، پڑھو، اپنے رب کے بارے میں جانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، رب کا کیا حکم ہے، رب کی کیا چاہت ہے، رب کی کیا مرضی ہے، رب کی ہدایات اور تعلیمات کیا ہیں، رب کیا چاہتا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور رسول کو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جب ایک نبی اور رسول کو سب سے پہلے علم کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر عام آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے علم کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، اس کے بغیر جہالت کے اندھیرے ہیں، گمراہی کی تاریکیاں ہیں۔ علم کے بغیر کوئی جنت کا راستہ پا نہیں سکتا، علم کے بغیر کوئی جہنم کے راستے کو پہچان کر اس سے بچ نہیں سکتا۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے انسان، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو سب سے پہلا حکم علم ہی کے بارے میں تھا۔ سب سے پہلی چیز جس سے نوازا اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی کو، آدم علیہ السلام کو، علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور اسی علم کی بنیاد پر تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہوئی، یا اکثر و بیشتر مخلوقات پر، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی انسان کو، آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی علم کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اس علم سے نوازا جس سے فرشتے محروم تھے۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے۔
علم کے بغیر کوئی عبادت گزار نہیں بن سکتا، علم کے بغیر کوئی دین کا داعی اور مبلغ نہیں بن سکتا، علم کے بغیر کوئی اصلاح کا کام نہیں کر سکتا، علم کے بغیر کوئی نفع اور نقصان کو پہچان نہیں سکتا، علم کے بغیر کوئی خیر اور شر کی تمیز نہیں کر سکتا، علم کے بغیر کوئی صحیح اور غلط کو جان نہیں سکتا، علم کے بغیر کوئی ایماندار نہیں بن سکتا، علم کے بغیر کوئی دیانتدار نہیں بن سکتا، علم کے بغیر کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، جینے کے صحیح آداب کیا ہیں۔ علم کے بغیر ان چیزوں کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا علم حاصل کر کے آپ حساب کتاب اور ساری چیزوں کو تو جان سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کیا ہیں، نبی کے حقوق کیا ہیں، قرآن کے حقوق کیا ہیں، جنت کا راستہ کیا ہے، ان چیزوں کو نہیں جان سکتے۔ علم انتہائی ضروری ہے، علم کے بغیر سب بے سود ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا، بنیادی علم جس کو کہتے ہیں، وہ واجب اور ضروری ہے۔ جو دین کا بنیادی علم جیسے کہ کلمہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جو بیسک تعلیمات ہیں اسلام کی، ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرے، پھر اس کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد دعوت کا نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد صبر کرنے کا معاملہ آتا ہے۔ علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ صرف رب کے حقوق بلکہ بندوں کے حقوق کو بھی نہ جان سکتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے ان کو ادا کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے بادشاہ سے یہ کہا کہ مجھے خزانچی بنا دو، وزیر خزانہ بنا دو، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، زمین کے خزانوں کا ذمہ دار مجھے بنا دو۔ کیوں؟ انہوں نے وجہ بھی بتائی، میں اس کے لائق ہوں، انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں، علیم، مجھے علم ہے، مجھے جانکاری ہے کہ خزانہ میں مال اور دولت کہاں سے آنا ہے، کہاں سے لانا ہے، اور پھر کہاں کہاں اس کو دینا ہے، مجھے علم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر علم کے انسان امانت دار نہیں ہو سکتا، حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، امانتوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہر مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اس زمانے میں، اس دور میں جو کہ فتنوں کا دور اور زمانہ ہے۔ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ساری آیتیں اور حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ یہاں پر انہیں گنا جائے، انہیں شمار کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو علم دین کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے جو نصوص وارد ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے انہیں رکھنا چاہوں گا۔ بس دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو پہلی شرط ہے، پہلی صفت ہے، قیامت کے دن خسارہ سے بچنے کے لیے، آخرت میں نجات اور فوز و فلاح پانے کے لیے، وہ ہم پوری کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے رب کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے ان کے بارے میں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، اسلامیات ہیں، دینیات ہیں، ان کو جاننے اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔